بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں قانونی، عسکری، سیاسی پہلوؤں کو میں ڈسکس کروں گا آج۔ تو اسی کے اوپر آج آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنائی کی ہے۔ اب ان کے اوپر چارجز کیا تھے، کیس کا پس منظر کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں، کورٹ مارشل کس طرح کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کورٹ مارشل میں، اب اس کے بعد ان کے پاس کیا جو فورمز ہیں، رائٹ ٹو اپیل ان کے پاس ہے، کہاں پر وہ جا سکتے ہیں، کہاں پر وہ اپیل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ جو پولیٹیکل منظر نامہ ہے، سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ان تمام تر چیزوں کے لیے، ان تمام تر پہلوؤں کو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ کیس کا پس منظر کیا ہے، چارج کیا تھے، ان کے اوپر چارجز کیا تھے، ٹرائل کا پروسیس کیا ہے، پاکستان آرمی ایکٹ کیا الاؤ کرتا ہے، حکومتی پوزیشن اس کے اندر کیا ہے، اس فیصلے کے سیاسی اور قانونی اثرات کیا ہوں گے، اسی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہ کن عہدوں کے اوپر وہ سرو کر چکے ہیں۔ ان کی جو سروس ہے آرمی کے اندر، تقریباً لگ بھگ 30 سال آرمی کے اندر سرو کیا ہے۔ 2019 ٹو 2021 وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رہ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ کور کمانڈر پشاور، کور کمانڈر بہاولپور، اس طرح باقی کچھ اہم انٹیلیجنس اور آپریشنل عہدوں کے اوپر جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان کا جو ٹرائل ہے وہ تقریباً 15 مہینے ان کا ٹرائل جو ہے وہ چلتا رہا۔ 15 مہینے کی جو اس کے ٹرائل کے اندر یہ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، آج چونکہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے اوپر الزامات کیا تھے؟ چونکہ 2018 کے بعد آپ سب نے ان کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا، آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ 2018 کے بعد ان کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگتے رہے کہ وہ سیاست کے اندر ان کا عمل دخل ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، دوران سروس انہوں نے اس کا مس کنڈکٹ کیا، وہ جو ہے مس کنڈکٹ کے مرتکب جو ہیں وہ پائے گئے۔ اسی کے ساتھ 4 امپورٹنٹ ان کے اوپر جو چارجز لگے ہیں وہ بھی آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ٹرائل کا آغاز اور کورٹ مارشل کے اوپر بات کروں گا۔ فیلڈ کورٹ مارشل کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ چلتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ جو ہے 12 اگست 2024 کو شروع ہوئی، 15 ماہ تک یہ ٹرائل چلا، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمام تر ڈاکومنٹس، تمام تر شہادتیں اور قانونی دلائل جو ہیں وہ سنے گئے۔ کورٹ مارشل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، جس میں سینئر افسران شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف جو ہے وہ کیس سنا جاتا ہے جب الزام سرونگ یا کچھ ریٹائرڈ افسران کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کہ تمام تر تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، ملزم کو اپنی پسند کا وکیل کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے، پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ تمام ثبوت اور دلائل جو ہیں وہ سننے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر الزامات کیا تھے۔ الزامات یہ تھے کہ 4 اہم ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں۔ سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لینا، پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت، پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق سرونگ آفیسر سیاست کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ایسی حرکتیں جو ریاست کی سیفٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوں اور نقصان دہ سمجھی جائیں۔ اسی کے ساتھ مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز، ریاستی اور عہدے کے غلط استعمال اور وسائل کو ذاتی استعمال کے لیے جو ہے ذاتی استعمال میں لے کر آنا، انڈیویجول کو رانگ فل لاس پہنچانا، یہ ایک ان کے اوپر فورتھ جو ایلیگیشن تھا، یعنی کسی کو نقصان یا فائنینشیل ہارم پہنچانا جو قانونی طور پر جسٹیفائی نہ ہو۔ یہ چونکہ ان کو ان تمام تر یہ جو ایلیگیشنز ہیں
ان کے اندر جو ہے ان کو آج جو ہے وہ پنشمنٹ دی گئی ہے 14 سال کی جو قید بامشقت کی سزا اس تمام تر چیزوں کے اوپر سنائی گئی ہے۔ اس کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن وزیر اطلاعات نے جو وزارت اطلاعات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ٹاپ سٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح یہ پروسیڈ کیا جاتا ہے، کس طرح پروسیس ہوتا ہے، کس طرح یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تو یہ کیا جس طرح عام عدالت ہوتی ہے اسی طرح کی عدالت ہوتی ہے، کیا اس سے ڈیفرنٹ کچھ ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑا سا لیگل پرسپیکٹیو کے اوپر بات کرتا ہوں۔ آرمی ایکٹ کے تحت کس طرح یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، پروزیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس جو ہے وہاں پر پیش کرتی ہے، اسی کے ساتھ جو اس کے ڈیفنس کونسل ہیں، جس طرح سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جو کونسل تھے جو انہوں نے ہائر کیے ہوں گے، اپنی پسند کے جو لائر انگیج کیے ہیں، وہ ان جو گواہان ہیں پروزیکیوشن کے ان کو کراس ایگزامن کرتے ہیں، ان کے اوپر جرا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریٹن فائنڈنگ اگر کوئی ہیں وہ وہاں پر دی جاتی ہیں، اور پھر ہائی ملٹری اتھارٹی سے جو ہے اس کی کنفرمیشن لی جاتی ہے۔ اب یہ تمام تر پروسیڈنگ کے بعد جو کورٹ مارشل جو چلا 15 مہینے کا جو ٹرائل سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا چلا، اس کے اوپر اب جب ان کو پنشمنٹ ہو چکی ہے تو کیا اس کے بعد یہ کسی فورم کے اوپر جا کر اپیل کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل موجود ہے۔ کنوکٹ ملٹری جو اس کے پاس فورم ہے وہاں پر اپیلیٹ فورم میں جا کر وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر وہاں سے ان کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ جوڈیشل ریویو میں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں وہ کر سکتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے، اپنے ڈیفنس میں وہ ان فورم کو اویل کر سکتے ہیں جو ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ پولیٹیکل اینڈ نیشنل امپیکٹ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ چونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو ملٹری انٹرفیرنس کا ایک جو سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ ڈیبیٹ اس کے اوپر ہوتی رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور حال میں بھی ہوتی رہی ہے، اور چونکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر یہی الزامات تھے کہ وہ سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ تھی، جو 4 امپورٹنٹ ان کے اوپر ایلیگیشن تھے، جو چارجز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو تمام تر پہلوؤں سے آپ کو آگاہ کیا، کورٹ مارشل کے لیے آپ کو بتایا ان کے اوپر چارجز کیا تھے، وہ آپ کے سامنے ڈسکس کیے، اسی کے ساتھ کہ پولیٹیکل ابھی آنے والے وقت میں اس کے اوپر کافی زیادہ اس چیز کے اوپر نیریٹو لے کر جایا جائے گا، حکومتی سائڈ سے، اپوزیشن سائڈ سے اس کے اوپر کافی زیادہ یہ موضوع جو ہے وہ اب زیر بحث رہے گا، چونکہ اس فیصلے سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اگر دوران سروس کوئی آرمی آفیشل ہے، کوئی افسر ہے، اگر وہ دوران سروس کا ابیوز آف پاور کا مرتکب پایا جاتا ہے یا پولیٹیکل انٹرفیرنس کے اندر جو ہے وہ انوالو پایا جاتا ہے، چاہے وہ حاضر سروس ہے چاہے وہ ریٹائرڈ ہے، تو وہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے، وہ کورٹ مارشل کی طرف اس کو لے کر جایا جا سکتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پنشمنٹ دی جا سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہوگا جو پولیٹکس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، جو ملٹری آفیسر اگر اس طرح کی انوالومنٹ میں پائے گئے، ان کے لیے بھی جو ہے یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا جو فیصلہ ہے وہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔